بعض خواتین ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم حرم شریف میں کیا کریں؟ تو کعبہ شریف کے اندر تو خواتین کی جگہ متعین ہے، علیحدہ گیٹ، علیحدہ مقام، وہاں مرد نہیں آ جا سکتا ہے، صرف طواف کی مجبوری ہے کہ وہ مشترک ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر بھی الحمدللہ خواتین کی جگہ علیحدہ ہے، وہاں کوئی عورت مردوں میں یا مرد عورتوں میں نہیں آ سکتا۔ لیکن خاتون حرم شریف میں جا کے نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے یا ہوٹل میں کمرے میں پڑھے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بعض مسائل میں علماء جرأت نہیں کرتے، جرأت کی ضرورت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں ان کے لیے بہتر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز ان کے کمرے میں بہتر ہے، تو آپ نے خود بیان فرمایا اور آپ ہی مسجد نبوی کے امام ہیں، اور صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے ایماندار باصفا ہر اعتبار سے شر فساد سے محفوظ نظر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں فرشتوں کی آمد ہے، گلیاں اور کوچے وہی سے معطر ہے، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کائنات کو ایمان، اخلاص، دیانت، شرافت، تقوی، پرہیزگاری مل رہی ہے۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد الحرام جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور آپ فرماتے ہیں خواتین کی نماز میرے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی یا مسجد حرام کے اندر جہاں 50,000 اور 1,00,000 ہے، اس سے بڑھ کر ثواب ان کو ملے گا جب وہ گھروں کے اندر جا کے نماز پڑھے گی۔ سمجھنا تو چاہیے، حدیث شریف تو اٹل ہے اپنی جگہ، صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، خواتین کی نماز بجائے مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر کے پیچھے پڑھنے کے اور مسجد الحرام میں آ کر کے آن حضرت کے پیچھے پڑھنے کے، اگر یہ وہاں کسی ہوٹل کے کمرے میں پڑھے اور جہاں وہ رہ رہی ہے پردے حجاب اس جگہ پر نماز پڑھ لے تو یہ 50,000 سے اور 1,00,000 سے بھی بڑھ کر نماز ہے۔ یہ ارشاد تو اس لیے فرمایا تاکہ اس پر عمل ہو جائے، اس لیے نہیں فرمایا کہ بس الاختیار تک روایت رہے، آگے نہ بڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین نہ جائے، ضرور جائے اور اللہ بار بار نصیب فرمائے، لیکن خاتون جب وہاں مسجد حرم 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، مسجد نبوی میں 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، یہ حدیث کس معنی میں واقع ہے؟ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن۔ حضرت ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ خواتین جو مشقت سے یہاں پہنچی ہے بجائے گھر میں پڑھنے کے، میرے پیچھے آ کر پردے اور حجاب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، یہ لاکھوں درجے افضل ہے اس نماز سے جو یہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، گھر میں جو پڑھ رہی ہے وہ اس سے افضل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین اس سے تنگ دل نہ ہو، خوش دل رہے کہ بھیڑ سے، رش سے ان کو باہر نکالا ہے۔ جب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملتا ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے مردوں کے ساتھ کندھے لڑانے کی؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ طواف کے لیے امکان نہیں ہے بچنے کا، اتنا ہو سکتا ہے کہ اوقات دیکھیں، اوقات دیکھیں، جیسے رات کا وقت، دن کے 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا وقت، یا ظہر کے 3 ساڑھے 3 سے لے کر کے وہاں کے حساب سے عصر کی اذان تک جو 1 گھنٹہ ہے، یہ گھڑیاں، ان میں تقریباً مطاف خالی ہوتا ہے۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں گے تو سینکڑوں ہو جائیں گے، چند افراد رہ جائیں گے، تو خاتون بچ کے چل سکے گی، بچ کے۔
یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ درس کا مغز ہے، درس کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دینی محترمات کو حجاب شرعی کی تعلیم دے۔ اس موضوع پر 3 کتابیں دیکھنے کی ہے، بہت ضروری ہے، 3 کتابیں۔ سب سے عمدہ اور بہتر کتاب پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرعی پردہ، مولانا شبیر احمد صاحب ہے۔ اور یہ کتابیں ہمایوں مغل لے آئے، اپنے کتب خانے میں رکھے، یہ نکلے گی اب۔ دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجاب شرعی، تیسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے التشبہ فی الاسلام، التشبہ فی الاسلام۔ آج کل اس کو اردو میں نام رکھا گیا ہے، اور اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی تہذیب اور تمدن۔ مودودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے پردہ، اور وہ کتاب اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن چونکہ مودودی صاحب کی دیگر کتب میں بہت ہی شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، اور اس پر آگے رد کرنے والا ہو، اور رد تفسیر کا حصہ ہے، اس لیے اس کتاب کی میں ترغیب نہیں دیتا۔ عوام تو بالکل نہ دیکھے، البتہ مغرب سے متاثرین یا پردے پر سوال جواب کرنے والے وہ اگر دیکھے تو ان کو قدر فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ نہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار آیا ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا اصل پردہ ہے، چہرہ دیکھنا، چہرہ ہی دیکھ لیا اور کیا چاہیے، وہ چہرے ہی تو سب کچھ ہے، چہرہ برافروخت۔ اور شیخ علی صابونی نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب لکھی ہے، ایک بزرگ عالم وہاں ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شیخ علی الصابونی، جنہوں نے صفوۃ التفاسیر لکھی اور سینکڑوں کتابیں لکھی۔ شیخ علی الصابونی کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ فی وجہہا، خاتون کا اصل پردہ تو چہرے کا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حجاب المرأۃ فی وجہہا، وہ جو کتابوں میں لکھے الا وجہہا وکفیہا ویدیہا، وہ تو ضرورتاً تھا، یہ تو نہیں تھا کہ لوگوں کو آپ چہرہ دکھائے کہ آؤ یہ چاند دیکھو، فلا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مطلب تھا الا وجہہا وکفیہا ویدیہا وقدمیہا۔ آج کل خواتین جو پردہ کرتی ہے تو چشمہ لگاتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا چہرہ بھی محفوظ رہے۔ درس تفسیر کے ذریعے ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو حرام سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا اور اچھے ماحول اور نیکیوں کے قریب ہونا، یہی اصل درس ہے۔